تو آپ نے قائد اعظم کو بچپن میں دیکھا اور پھر آپ ان کے جنازے پہ بھی تھے. اس ٹائم پہ لوگ کس طرح قائد اعظم کو لیتے تھے ایز اے لیڈر، یا ابھی والے حالات تھے؟ قائد اعظم جو تھے میرے لحاظ سے ولی تھے. قائد اعظم جیسا کوئی لیڈر ہی نہیں مل سکتا، دنیا میں نہیں مل سکتا. گاندھی کہتے ہیں کہ 1000 نہرو ہو، قائد اعظم ایک ہی بہت ہے. اتنا زیادہ مطلب ہے قائد اعظم کا. کیا کہیں ان کے بارے میں، ان کی شخصیت ہی ایسی تھی. انہوں نے اپنی ہر چیز اس ملک کے لیے قربان کی ہے. قائد اعظم سے زیادہ مالدار کوئی انڈیا پاکستان میں نہیں تھا. وہ چاہتے تو ٹاٹا اور ان لوگوں سے زیادہ بڑے ہو کما سکتے، سکتے، لیکن انہوں نے سارا پیسہ، ہر چیز اس ملک کے لیے قربان کر دی. آپ نے بہت بڑی بات کی ہے کہ قائد اعظم جو تھے وہ ولی تھے، لیکن ان کے اوپر تو بڑے بڑے فتوے لگ چکے ہیں. آپ اس چیز کو وہ کس طرح؟ فتووں کی بہن ہے، اللہ جانتا ہے اور وہ جانتا ہے. فتووں کو چھوڑ دیں، فتوے تو ہر ایک کے اوپر لگتے لیکن میں رہتے ہیں. چاہوں گی کہ آپ اس کو ایکسپلین کریں کہ آپ انہیں کس لیول پہ جا کے ولی کہتے ہیں. ایک تو یہ قائد اعظم نے جب لندن میں خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جاؤ تم انڈیا اور پاکستان کے لیے کام کرو، اور کسی شخص کے خواب میں نہیں آ سکتا. ایک ولی چوزن، مطلب ہے ایماندار، دیانت دار، بے لوس، ایسے لیڈر پیدا نہیں ہوتے. گاندھی اسی وجہ سے کہتے تھے کہ مسلم لیگ میں چاہے 1000 نہرو دے دیں، لیکن ایک قائد اعظم ہمارے پاس آ جائے تو پاکستان نہیں بن سکتا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتحاد جو تھا، جو اتنا زیادہ تھا، وہ آہستہ آہستہ کم کیوں ہوا؟ لیڈرشپ نہیں تھی یا لوگ خود خراب ہو گئے؟ لیڈرشپ نہیں تھی، اور لوگوں کی سوچ جو ہے نا وہ بہت ہی دنیاوی چیزوں میں زیادہ لگ گئے. جو مقصد تھا پاکستان بننے کا اس کو بھول بیٹھے. آپ کے خیال میں کیا مقصد تھا؟ مقصد جو تھا وہی ایک اسلامی جمہوریہ بنانے کا تھا، جس کے اندر سب برابر کے رہیں اور ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دیں اور اس ملک کے لیے کام کریں. وہ سارے جذبے ختم ہو گئے. اب پیسہ ہے، بس لوٹو اور اس ملک کو لوٹ کے باہر چلے جاؤ. آپ نے انکل اپنے زمانے میں، اپنے بچپن میں، آپ ظاہر دہلی بھی رہے اور پھر پاکستان آئے، تب بھی مائنورٹیز بہت زیادہ ہوں گی، ہندو اور سکھ اور مسلمان، جیسے ہم نے سنا ہے اور موویز میں دیکھا ہے کہ ساتھ ساتھ رہتے تھے. اس وقت آپس میں سلوک کیسا تھا؟ آپس میں مثلا دہلی میں ہمارے پڑوسی ہندو تھے، اوشا باجی کہا کرتے تھے. مطلب ہے اتنے تعلقات تھے جیسے جو مرضی ان کے ساتھ چلیں، گھر میں چلے جائیں، کھائیں پیئیں، مطلب کوئی ایسا وہ نہیں تھا. اور ان کا ایک یہ واقعہ، میرے نانی کے بھائی، میرے نانا، ہم جب سب گھر سے وہاں سے نکل گئے، وہ کہیں کام کے لیے گئے ہوئے تھے. جب وہ پہنچے ہیں تو ان کے پیچھے ہندو لگے ہوئے تھے. انہوں نے، جو پڑوسی ہمارے تھے، ان کے والدین، انہوں نے کہا بابا جی آپ آ گئے ہیں، آپ کہاں تھے؟ آپ کے پیچھے ہندو لگے ہوئے ہیں مارنے کے لیے. انہوں نے ان کو ایک بہت بڑے ٹرنک کے اندر چھپایا. رات کے 12 بجے ان کے داماد جو تھے پائلٹ تھے، وہ ان کو چھپا کے لے ایئرپورٹ گئے اور وہ اپنے ہی طیارے میں لے کر کراچی ایئرپورٹ پہ پہنچے اور ان کو ہمارے یہاں گھر پہنچایا. تو اس وقت سکھوں کے ساتھ تعلقات بھی اچھے تھے؟ سکھوں کے ساتھ، سکھوں نے بھی نہ کانگریس کے ساتھ اور گاندھی کے ساتھ مل کے بہت ظلم کیے. اتنے ظلم کیے ہیں انہوں نے، اتنے لوگوں کو، پورے خاندانوں کو شہید کیا. یہ تو بعد میں اب ان کو احساس ہوا ہے سکھوں کو کہ یہ ہم نے کتنا غلط کیا تھا. اور آپ نے وہ زمانہ بھی دیکھا، وہ کہانیاں سنی اپنے بڑوں سے، جہاں پہ ٹرینز کے اندر کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو قتل کیا گیا، گلے کاٹے گئے، بچوں کو اٹھا لیا گیا، کڈنیپ کیا گیا. کیا ایسی کہانیاں آپ نے سنی؟ بہت، بلکہ میرے اپنا گھر میں کام کرتے تھے، ان کا پورا خاندان ختم ہوا. وہ اکیلے ہمارے ساتھ آئے
اور ایسے رشتے ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے رشتے وہاں چھوڑ کے آئے, جن کی آدھی فیملی یہاں آ گئی اور آدھی وہاں رہ گئی. وہ زیادہ تر یو پی وغیرہ میں, حیدرآباد, دکن وغیرہ میں ایسے لوگوں میں, اور بھوپال میں میرا خیال ہے وہاں ابھی بھی مسلمان ہیں جو کہ فیملی وہاں چھوڑ کر آ گئے تھے, جو پاکستان کے لیے زیادہ محبت رکھتے تھے, انہیں کہا ہم پاکستان ہی جائیں گے. یہ چیزیں ہیں اپنی جگہ پر. 1965 کی جنگ آپ نے دیکھی, کہاں تھے آپ, کیا کر رہے تھے اس وقت؟ میں اس وقت یونیورسٹی میں تھا, تو لیکن رات بھر جاگنا, بلیک آؤٹ ہونا, وہ جذبہ اتنا زیادہ ہوتا تھا کچھ. جنگ ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس وقت پاکستان؟ ہاں, پاکستان مطلب ہے کوئی ایسا وہ نہیں تھا, اور ان کو بھی پتا تھا. ساز و سامان کے لحاظ سے کم تھے لیکن جذبات بہت تھے. اور 1971 کی جنگ؟ 71 میں تو یہ بڑا ایسا ثانیہ ہے, یہ اس کے اندر بہت بہت عناصر شامل ہیں جو کہ جنہوں نے یہ بنگلہ دیش بنوایا, جو کہ الگ نہیں ہونا چاہتے تھے. مجیب کبھی نہیں چاہتا تھا کہ میں الگ ہوں, اس کو پاکستان سے بڑی محبت تھی, لیکن ایسے عناصر تھے جنہوں نے اتنی نفرتیں پھیلائی ہیں کچھ حد نہیں. اور وہ نفرتیں پھر ایسٹ پاکستان کی صورت میں, بنگلہ دیش کی صورت میں, اور پھر جو وہاں ویسٹ پاکستانیوں کا قتل ہوا, اور اس میں زیادہ تر انوالو جو تھے وہ انڈین تھے. مفتی بانی کی شکل میں انڈین آرمی تھی, جو کہ یہ موجودہ وزیر اعظم جو ہے انڈیا کا, اس نے بھی قبول کیا ہے. وہ انڈین آرمی کو مفتی بانی کی صورت میں بھیجتے تھے اور وہ قتل عام کرتے تھے, بنگلہ دیشی نہیں اس میں انوالو تھے. اور جب بنگلہ دیش جو اس وقت ایسٹ پاکستان تھا ہم سے الگ ہوا, اس وقت قوم کا کیا جذبہ تھا؟ جو آپ کی جنریشن تھی جس نے اتنی قربانیاں دے کے ملک لیا تھا, اس کا کیا فیلنگس کیا تھی؟ وہ بنگالی بھی جو تھے, بنگلہ دیشی اس وقت آسانی تھے, ان کو بھی بڑا دکھ تھا اور ہمیں بھی بڑا دکھ تھا. لیکن پیچھے جو سیاسی طور پہ جو لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ مل کے رہیں, اس میں پنجابیوں کا بھی بڑا قصور ہے. آپ 1971 میں خود کہاں تھے 1971 میں, اور آپ نے کیا جنگ میں اس وقت تک آپ نے جوائن کر چکے تھے کہ نہیں؟ 71 میں سیکٹری 2 قوم کار کمانڈر کراچی تھا. قوم کار کے ساتھ میں رات کے 2-3 بجے ان کے ساتھ نکلا کرتا تھا, ساتھ وہ مجھے لے کے جاتے تھے, اور پوری ساحلی پٹی, ہمالیہ ہے, منوڑا ہے, دوسرا ہے, ہاکس بھی ہے, پورا ہم رات کو راؤنڈ لے کر پھر میں ان کے ساتھ آیا کرتا. میرا ٹرانسفر ہو گیا تھا ایسٹ پاکستان,